बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। दोस्तों, इस वक्त जो पाकिस्तानी माशरे के हालात चल रहे हैं उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, जिसमें जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं उनका बड़ा अहम रोल है, बड़ा अहम किरदार है कि आजकल जो पाकिस्तान में घरेलू ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो रही है, तो उसकी एक बुनियादी वजह जो है वो पाकिस्तानी ड्रामे हैं। और जिस पर कासम अली शाह ने ये जुमला कहा था कि पाकिस्तानी ड्रामे जो है वो मुफ्त में बेहयाई की जो है वो ट्यूशन देने के ज़राए हैं। तो इसमें जो आप मौजूदा जो ड्रामे हैं तो ये देखें कि बाकायदा एक पूरे प्लान के तहत जो है इसमें बेहयाई और फहाशी जो है वो दिखाई जा रही है, फैलाई जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रामा जो है वो हकीकत का रूप जो है वो धार जाता है और फिर वो हमारे माशरे का हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पर मैं पहली गुजारिश ये करूँगा कि ज़िंदगी गुजारने के लिए कुरान ने और अहादीस पैगम्बर ने जो है असूल वाज़े कर दिए हैं, और उसमें जो बीवी के हकूक़ हैं वो भी वाज़े हैं और जो शौहर के हकूक़ हैं वो भी वाज़े हैं। अगर दोनों फ़र्द जो हैं वो अपने अपने जो हकूक़ हैं एक दूसरे पर जो वाजिब हैं और जो ज़िम्मेदारियां हैं उनको सही तरीके से अदा करें तो यकीनन ज़िंदगी जो है वो बड़ी खूबसूरत गुज़रे। अभी जो है इस मामले में जो अलहदगी हो जाती है, अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, उस पर जो बुनियादी वजूहात हैं दो चार उनको लेकर मैं आपके साथ जो है वो बातचीत करूँगा। पिछले दिनों में मीडिया में देखा कि एक शौहर जो है वो थाने में पहुंच गया और उसने बीवी की जो है वो शिकायत की कि भाई मुझे जो है वो सुबह टाइम पर नाश्ता तक नहीं मिलता और मुझे भूखा जो है वो काम पर जाना पड़ता है। जिस पर मुतलका SHO ने जो है उस बीवी को बुलाकर समझाया कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि शौहर की जो जायज़ ज़रूरियात हैं उनको पूरा करें। तो एक बड़ी वजह यह है कि शौहर जब थका मांदा बाहर से काम करके घर आता है, अगर उसको मुस्कुराते चेहरे के साथ जो है अच्छे अखलाक के साथ बीवी वेलकम ना करे तो ये बुनियादी वजह है जिससे मर्द के दिल में जो है वो नफ़रत पैदा होती है और वो सोचता है कि मैंने सारा दिन बाहर जो है वो काम किया है, तो अपनी बीवी के लिए किया है, अपने बच्चों के लिए किया है, लेकिन इसने इतना भी गवारा नहीं किया कि मैं घर में आया हूँ, मुझे मुस्कुरा कर अच्छे तरीके से वेलकम करती, कोई पानी का गिलास ला देती, मेरे पास आकर बैठती, कुछ चार जुमले तारीफ़ी कह देती है और उसके साथ जो है मेरे साथ कुछ गपशप करती। तो इस वजह से मर्द जो हैं उनके दिल में नफ़रत पैदा होती है। और एक और वजह जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि अक्सर जो घर पर खाना पकता है, खाना अच्छा पका होता है, इसके बावजूद जिन लोगों के वसाइल नहीं हैं अक्सर उनकी बीवियां जो हैं वो कहती हैं कि जी हमें बाहर से खाना खिलाएं। तो यहाँ से भी हालात जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। भाई जब इंसान की आमदन जो है वो 5,000 रुपया है और उसका ख़र्चा महीने का 10,000 हो जाएगा, तो इस तरीके से भी जो है आगे चलकर अलहदगियाँ हो जाती हैं। और मैंने ऐसे वाक़यात जो है वो सुने हैं जिसमें औरत जो है वो मर्द की कमाई से ज़्यादा ख़र्च करती थी और बिल आखिर जो है उनमें अलहदगी हो गई। तो यहाँ पर ख़तून को चाहिए, और मैं ये भी बता दूं कि मैं मर्द के मसाइल भी और औरत के मसाइल दोनों के मसाइल डिस्कस करूँगा। इस पर बहुत सी वीडियो जो है वो बनाने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला हम वक्फे से इस पर वीडियो बनाते रहेंगे। तो होता ये है कि अब बीवी जो है वो शौहर के वसाइल से ज़्यादा ख़र्चे करती है, मेकअप पर, सूट पर, कपड़ों पर, जूतियों पर, ठीक है जी। और हदीस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम ये है कि एक मर्द पर जो वाजिब अमल है वो सर्दियों के शुरू में 2 जोड़े जो है लाजमी बीवी को लेकर दे और गर्मियों के शुरू में 2 जोड़े लेकर दे। 4 जोड़े तो उस पर लाजम है गरीब से गरीब शख्स पर भी कि वो अपनी बीवी को ख़रीद कर दे। उसके बाद जितनी किसी के पास इस्तात है, जितना उसके शौहर की आमदन है उस हिसाब से वो ख़र्च कर सकती है। तो ये वजह है। और इसके अलावा एक बड़ी वजह जो है वो अभी रिश्तों में बन रही है वो है कि ख़वातीन का हर वक्त जो है वो ड्रामों में घुसा रहना, मोबाइल पर इंटरनेट देखने में मसरूफ़ रहना, अजीब व गरीब जो है मौजूदा ड्रामे देखना, फ़िल्में देखना, और उसके असरात जो है बाद में उनके ज़हनों पर मुरतब होते हैं। चूँकि वो एक ड्रामाई माहौल में कुछ देर, घंटा 2 घंटा रोज़ाना गुजारना शुरू कर देती हैं,
تو وہ زندگی کے جو حقائق ہیں، زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان سے دور ہوتی جاتی ہے، اور بالآخر وہ وقت آتا ہے وہ جو ڈرامے اس کے ذہن پر طاری ہو چکے ہیں ان کی وجہ سے خاندان میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اگر جو ہے بیوی اپنے صحیح حقوق کو سمجھے اور صحیح ذمہ داریاں ادا کرے تو اس پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ علیحدگی نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو پہلے دن ہی جو تیز ترار خواتین ہوتی ہیں ان کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم مکمل طور پر جو ہے اپنے شوہر پر کنٹرول حاصل کر لیں اور اس کو دبا لیں، پنجابی میں جسے کہتے ہیں کہ اے تھلے لگا آئی ہوئے۔ تو اگر تو مرد جو ہے وہ اس چیز کا قائل ہو جاتا ہے تو پھر نظام چلتا رہتا ہے، لیکن اگر وہ قائل نہیں ہوتا تو پہلے دن سے ہی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر جو بیوی ہوتی ہے وہ تکرار کرتی ہے کہ میں آپ کی ماں کی خدمت نہیں کر سکتی، آپ کے باپ کی خدمت نہیں کر سکتی۔ یہ عمل جو ہے بیوی پر واجب نہیں ہے کہ وہ ان کے سارے کام کرے، لیکن اگر وہ اپنے شوہر کی والدہ کو ماں سمجھ کے اس کی خدمت کرے گی تو کل کو جو اس کی بہو ہوگی انشاءاللہ تعالی حل جزاء الاحسان الا احسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنی طرف سے کرم فرماتے ہوئے جب اس کی بہو آئے گی وہ اس کو اس کی خدمت میں لگا دے گا۔ تو پنجابی میں جسے کہتے ہیں کہ جو بیجنا ہے اوہی وڈنا جے۔ تو اگر جو ہے خواتین جو ہیں وہ اپنے شوہر کی جو فیملی ہے ان کا اچھے سے خیال رکھیں، ان کے ساتھ اخلاق سے بات کریں، اور جو جتنا مناسب ہو سکتا ہے ان کے ساتھ نیکی کریں، حسن اخلاق سے پیش آئیں، تو اس سے بھی جو ہے علیحدگیوں میں کمی آ سکتی ہے۔ یہ بھی ایک جو ہے بڑی وجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ جو ہے وہ ہے شک کرنا۔ اکثر اوقات جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ اپنے شوہروں پر بہت زیادہ شک کرتی ہیں، اور ان کے موبائل کو ٹٹولنا، ان کی جیب کو ٹٹولنا، آپ جا کہاں رہے ہیں، آپ آ کہاں رہے ہیں، ایک لمٹ تک، ایک حد تک ان کا پوچھنا جو ہے وہ حق ہے، لیکن حد سے زیادہ جو ہے وہ دباؤ ڈالنا، اس سے بھی جو ہے اکثر دوریاں ہو جاتی ہیں، علیحدگیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بات بھی کر دوں کہ ایمان کی کمزوری بھی اس کی وجہ ہے کہ جب انسان فلموں ڈراموں میں دیکھتا ہے کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ کوئی فیکٹری کا مالک ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، کسی کا کیا بزنس ہے، کسی کا کیا بزنس ہے، تو سوچ جو ہے وہ اپنے حقیقی زندگی سے اٹھ کر بہت آگے چلی جاتی ہے کہ کاش میری بھی لائف ایسی ہوتی، اور وہ جو اس ڈرامے میں جس خاتون کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ رول ادا کر رہی ہے جو ہے وہ مشوق ہونے کا یا محبوبہ ہونے کا، وہ اس رول میں خود کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو اس سے بھی جو ہے معاشرے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں اور دوریاں ہوتی ہیں۔ اور ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی صحیح سے تربیت نہیں کرتی، کھانا پکانا نہیں آتا، کپڑے استری کرنے نہیں آتے، جھاڑو پوچھا کرنا نہیں آتا، بات چیت کرنی نہیں آتی، یہاں تک کہ کئی ایسی مائیں ہوتی ہیں کہ چائے کا کپ تک نہیں بنانا آتا۔ تو جب یہ سارے مسائل ہوتے ہیں تو پھر جب شادی ہوتی ہے، اگلے گھر جو ہے وہ جاتی ہے ان کی بیٹی، تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے یہاں تک سنا ہے کہ مائیں کہتی ہیں جی میری تینوں تک کوئی کم نہیں آਉਂدا، یہ تب انہیں ساری زندگی پلنگ تے بہ کے کھادا ہے تو انہوں تو نوکر رکھ کے دینی جی۔ یعنی کہ ایسی بھی مائیں ہیں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ اپنے گھر میں جائے تو اپنے گھر کے جو چار دیواری کے اندر کے کام ہیں وہ بھی اس کو کرنے نہ پڑے۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے اکثر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کی تربیت کرے، اس کو دین سمجھائے، توکل بر خدا سمجھائے، اسے اس کی شوہر کی عزت کرنی سمجھائے، اسے اس کے سسرال کے جو جتنے افراد ہیں ان کی عزت کرنی سمجھائے، اور بیوی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھے، تو بہت سے جو ہیں گھر جو ہیں وہ اجڑنے سے بچ سکتے ہیں۔ یہ اس حوالے سے ویڈیو سی، اور اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مرد جو ہے ان میں کیا کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں جس وجہ سے اکثر جو ہے وہ خاندانوں میں علیحدگیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس پر ہم مزید ویڈیو بناتے رہیں گے۔ تو بہرکیف جب تک جو ہے میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر آپسی معاملات کو جو ہے آپس میں حل کرنا نہیں سیکھیں گے، یہ علیحدگیاں ہوتی رہیں گی۔ اگر آپ لڑے ہیں، آپ بولے ہیں، آپ خوش ہیں، آپ غمگین ہیں، آپ کا جو بھی معاملہ ہے، میاں بیوی کو چاہیے کہ تیسرے فرد کو جو ہے وہ اپنے آپ میں داخل نہ کریں، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں اور ایک دوسرے کا لباس ہیں۔
ایک دوسرے کا سکون ہے، تو ان کو چاہیے کہ آپسی معاملات آپس میں ہی حل کریں۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کے فیصلے میں کوئی تیسرا فرد گھس جاتا ہے، وہ خواہ مرد کے ماں باپ ہوں یا عورت کے ماں باپ ہوں، مرد کی فیملی سے کوئی ہو یا عورت کی کوئی فیملی سے ہو، میاں اور بیوی خود ایک فیملی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو اپنے معاملات ہیں، جو اپنے فیصلے ہیں، وہ آپس میں کرنا چاہیے۔ جب یہ ریت، جب یہ رواج، جب یہ رسم جو ہے وہ شروع ہو گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ آپس میں علیحدگیاں، یہ طلاقیں، یہ دوریاں، یہ خاندانوں کا تباہ ہونا، یہ عمل جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کی کسی شوہر کی بیوی کے ساتھ یا کسی بیوی کی شوہر کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے تو اٹھائیے، ابھی واٹس اپ کیجئے، ابھی کال کیجئے، ایک دوسرے سے بات چیت کیجئے، تھوڑا وہ اپنا آپ گلے شکوے کیجئے، تھوڑے اگلے فرد کے گلے شکوے سنیے، اور آپس میں جو ہے مل جل کے رہیے، اور کسی تیسرے فرد کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ کا چھوٹا موٹا مسئلہ چل رہا ہے تو خود سے ایک دوسرے سے بات چیت کر کے مل جل کے رہیں، جیسے اور پھر جو ہے کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جیسے پنجابی میں ایک مثال بھی ہے کہ میاں بیوی راضی تے کی کرے گا قاضی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس پر مزید بھی جو ہے ویڈیو بناتے رہیں گے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور میرے یوٹیوب چینل منیر ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہے۔